الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء الی آخر الحدیث۔ کل جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طویل حدیث مبارکہ کے بعض حصوں پر گفتگو ہوئی تھی اور کچھ حصہ رہ گیا تھا، آج اس پر گفتگو کرنی۔ آقائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں کسی کو افطار کرائے تو کانا لہو مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کی بخشش گناہوں سے کر دی جائے۔ وَأُعْتِقَ رَقْبَتُهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کے گردن کو چھٹکارا لکھ دیا جائے گا، یعنی جہنم سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جائے گی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور افطار کرانے والوں کے لیے اسی مقدار میں اجر ہے جس مقدار میں کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اجر ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز کو خیال رکھیں کہ کسی کو بھی افطار کرانا یہ اس قدر باعث اجر و ثواب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم اس پر 3 صلہ عطا فرمائے۔ پہلا صلہ یہ کہ اس کے گناہوں کو اللہ بخش دے گا، دوسرا صلہ یہ کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، اور تیسرا صلہ یہ کہ افطار کرانے والے کو اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ افطار کرانے کی اسی فضیلت کی بنیاد پر آج انسان غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی کو افطار کرا دیا جائے۔ بلکہ ہر علاقے میں یہ رواج ہے کہ مرد حضرات جب بھی مسجد میں آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ افطار لے کر آتے ہیں، اور روزے دار جو ہوتے ہیں ان کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ جن گھروں میں مرد نہ ہو، کہیں دور دراز بھی ہو، تو ان گھروں میں خواتین کا بھی یہ ذہن ضرور ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ خرید کر یا بنا کر مسجدوں میں بھیجتی ہیں تاکہ روزے دار افطار کرے، اور اس کے صدقے میں اللہ کریم یہ 3 اجر سے عطا فرمائے۔ یہ اچھا رواج، اچھا رسم ہے، یہ اچھی رواج ہے۔ یہ اب ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ہر چیز کا معاملہ یہ ہے کہ بانٹنے سے وہ چیز کم ہو جاتی ہے، مگر افطار کرانے پر اللہ کریم روزے دار کو جو ثواب عطا فرماتا ہے وہی ثواب افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ یہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بانٹنے سے کم ہو جاتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چراغ روشن ہو، اس سے اگر 100 چراغ جلا لیے جائیں تو پہلے چراغ میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ 100 چراغ روشن ہو گئے اور روشنی اور بڑھتی چلی، کوئی کمی نہیں ہوئی۔
آپ دیکھیں کہ علم ایک نور ہے، اور علم بھی ایک ایسی دولت ہے کہ بانٹنے سے یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، کوئی کمی نہیں۔ ایک حافظ قرآن نے ایک کو حافظ بنایا، اس نے ایک کو بنایا، اس نے ایک کو بنایا، کسی کے علم میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ علم بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ درس آپ لوگ سن رہے ہیں اور آپ تک یہ معلومات پہنچ رہی ہے، میری معلومات میں کوئی کمی نہیں، بلکہ میری معلومات میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اسی طور پہ روزے کا جو ثواب اور اجر ہے، اللہ کریم روزے دار کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جو اسے افطار کرا دے اللہ اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور دونوں کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو روزے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب بھی بانٹنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب حضور نے یہ اجر کو جب بیان فرمایا تو قلنا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر به صائما، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ جس سے وہ افطار کرائے۔ یعنی حضور نے افطار کی جو فضیلت بیان کی تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو بھر پیٹ کھلایا جائے تو یہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو صحابہ نے یہ جب سمجھا تو اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے سارے افراد اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ روزہ دار کو افطار کرائے، بلکہ وہ زمانہ تھا کہ کسی کو کھجور میسر آ جائے تو بڑی بات، کسی کو سوکھی ہوئی گٹھلی میسر آ جائے تو بڑی بات، پانی میسر آ جائے تو بڑی بات، بڑی غربت کا زمانہ تھا۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت ہی خوبصورت ترین زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس زمانے میں کھانے پینے رہنے سہنے کی ساری سہولیات اکثر لوگوں کو میسر۔ تو صحابہ نے جب سوال کیا تو آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، روزے دار کو افطار کرانے پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ ثواب ہر اس شخص کو اللہ عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے افطار کرا دے، اور تمرتن یا ایک کھجور سے افطار کرا دے، اور شربۃ من ماء یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ یعنی حضور نے واضح کر دیا کہ روزے دار کو بھر پیٹ کھلانے پر ہی یہ تین اجر نہیں ملیں گے، بلکہ روزے دار کو اگر کوئی ایک گھونٹ دودھ پلا کر کے بھی افطار کرا دے تو بھی پورے روزے کا ثواب اسے ملے گا، کوئی ایک کھجور کھلا کر کے بھی اگر افطار کرا دے تو بھی اسے اللہ اجر عطا فرمائے گا، یا ایک گھونٹ اگر اسے پانی پلا کر کے افطار کرا دے تو بھی اللہ اسے اجر۔ اب چونکہ ہمارے پاس بھی ہم یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہندوستان کے مختلف خطوں میں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ روزے داروں تک کھجور پہنچائیں۔ اس کی ایک وجہ اور سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار جو کرانا مقصود ہے نا، وہ کس طرح سے، کس کو ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ روزے دار جس کے افطار سے پہلا لقمہ لے گا اور جس کا پہلا لقمہ حلق کے نیچے اترے گا اور اس سے وہ افطار کرے گا، اللہ کریم اسے اجر عطا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزے دار پہلا لقمہ جو لے وہ ہمارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں اور دیگر جگہوں پر کھجور زیادہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کھجور سے ہی روزہ کھولنا بہت عام ہے۔ اگر کسی بھی چیز سے روزہ کھول لے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے بھی کھول لے تو کافی ہے، لیکن کھجور سے کھولنا عام ہے، اس لیے سے لوگ کثرت سے کھجور مسجدوں تک روزے داروں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ پہلا لقمہ جس کا گیا اللہ کریم اسے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ آپ غور کریں،
کہ ان ساری چیزوں پر یہ ثواب. اب یہ تو صرف افطار کرانے کا ثواب ہے. پھر آقا ارشاد آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَزْعَمُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. اور اگر کوئی کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلا دے، اشبع شکم سیر کر دے، اگر کوئی صرف افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی، ایک کھجور یا ایک قطرہ، ایک گھونٹ دودھ سے، تو 3 اجر پہلے بیان کر دیے گئے. لیکن اگر کوئی کسی روزے دار کو شکم سیر کر دے، بھر پیٹ کھلا دے، تو آقا فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوض شربتن، کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا. اور کس طرح پانی پلائے گا؟ کہ لا یزمو حتی یدخل الجنہ، کہ وہ پھر پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ چیز یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمیں پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے. جنت میں نہ پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی. دنیا میں ہم پیتے ہیں پیاس مٹانے کے لیے، کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے. جنت میں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے. بندہ وہاں پیے گا اور کھائے گا صرف شوق کے واسطے سے. وہاں بھوک اور پیاس کے لیے نہیں، صرف شوق کے لیے کھائے گا. لیکن جو میدان محشر ہوگا، وہاں کی کیفیت یہ ہوگی کہ میدان محشر میں بھوک نہیں، صرف پیاس. پیاس کا احساس ہوگا، بھوک کا احساس نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس میدان محشر میں جہاں پر پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں ہوگا، اگر دنیا میں کسی نے کسی روزے دار کو بھر پیٹ کھلایا ہے تو اللہ کریم اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ پورے میدان محشر میں پھر اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر وسعت دی ہے نا، تو رمضان میں کسی ایک روزے دار کی ذمہ داری لے لے کہ پورے رمضان اسے بھر پیٹ کھلانا ہے. اور اس کا سب سے بہتر اچھا ذریعہ ہے کہ جو حفاظ تراویح سنانے آتے ہیں اس کی خدمت کرے. ایک حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اگر طالب علم بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ تراویح بھی سنا رہا ہے. اس سے بہتر خدمت کا اور کیا موقع مل سکتا ہے؟ لہٰذا اگر ان کی کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے تو یہ اور بڑی بات ہے. اچھا اب سنیں، حوض کوثر یہ ہے کہاں؟ یہ ہے جنت میں. تو جب حوض کوثر جنت میں ہے تو پھر جنت میں جانے سے پہلے ہی وہ پانی کیسے پیے گا کہ اسے پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ سوال تو کھڑا ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم امت محمدیہ کے لیے جنت سے حوض کوثر کے پانی کو میدان محشر کی طرف بہا دے گا، اور امت محمدیہ میدان محشر میں اس پانی سے سیراب ہوگی. اور خاص یہ پانی اس کے لیے ہے، اور اس پانی سے کے لیے اس کے لیے بشارت ہے جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھلا دے. تو اب میدان محشر میں جب یہ نہر جاری ہو جائے گی تو روزے دار کو کھلانے والا شکم سیر کر کے وہ اسے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو مٹائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اور پھر جنت میں جائے گا تو حوض کوثر کا تو پانی پیے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ سنو، ہوا شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار. فرمایا کہ سنو، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا رحمت ہے، جس کا درمیانی مغفرت ہے، اور جس کا آخر آگ سے آزادی ہے. یعنی رمضان 3 عشرے پر ہے، 10 10 10. تو حضور نے فرما دیا کہ سنو، پہلا عشرہ وہ ہے کہ رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ وہ ہے کہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ وہ ہے کہ جہنم سے آزادی ہی آزادی ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ کس طور پر ہے، تو فرمایا علماء کرام نے کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اللہ کریم مومنوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد خود کو جو بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، عادت کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس رحمت سے اس کو حوصلہ مل جاتا ہے. اور پھر رات میں گھومنے اور سونے کی عادت ہے،
اور سب کو چھوڑ کر کے نماز تراویح کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو فرمایا اللہ اور رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ جس سے اپنی عادت کو چھوڑ کر کے، سونے کو چھوڑ کر، گھومنے کو چھوڑ کر، دوست و احباب کو چھوڑ کر، اسے مسجد میں خدا کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت مل جاتی ہے۔ یہ رحمت کی خاص بات ہے پہلے عشرے کی۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے دنوں کے لیے جو کام کرنا ہے، اس رحمت سے اس کے اندر طاقت، قوت، ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ کریم اس عاشرے کے صدقے میں، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کا احترام کیا، اس کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب آخری عشرہ آتا ہے تو اللہ کریم کی جانب سے جہنم سے روزے داروں کے لیے آزادی کا اعلان اور جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 عاشرے ہیں اور ہمیں تینوں عاشرے کا بڑا ہی احترام کرنا چاہیے اور اس کی تعظیم و توقیر بجا لانے چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو کوئی رمضان میں اپنے ماتحتوں سے کام لینے میں تخفیف برتے گا، یعنی کم کام لے گا، ہلکا کام کروائے گا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا اور جہنم سے آزادی دے گا۔ یہ دیکھیں کہ آج کل تو رمضان میں کاروبار بڑھ گیا ہے، تو لوگ نوکروں پر اور بوجھ ڈال دیتے ہیں، نہ افطار کی فکر ہے، نہ تراویح کی فکر ہے، نہ سحری کی فکر ہے۔ اللہ ہی خیر فرمائے۔ پہلا ایک زمانہ تھا کہ دکانوں میں بھی لوگ آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان سجا دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اور مالک نوکر سب مل کر کے افطار کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور پھر شٹر جو ہے اٹھاتے تھے، دروازہ کھولتے تھے کہ اب آئے کوئی کاروبار کے لیے تو اس کو کاروبار کیا جائے۔ ایسا ہو گیا ہے، آزان ہو رہی ہے، افطار کھجور لے، آزان ہو گئی، کھجور لے، پانی لے، آزان ہو گئی ہے۔ نہ مالک کو یہ فکر ہے کہ دسترخوان لگائے، نہ مالک کو یہ فکر ہے کہ غلاموں سے اور ملازموں سے، نوکروں سے کم کام لے۔ اس میں تخفیف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صرف دنیا کی دولت کی بات نہیں ہے، کاروبار کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مہینہ اپنے دامن میں ہمارے لیے وہ دولت لے کے آیا ہے کہ پھر 11 مہینے یہ دولت ہمیں ملنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج بھی آپ جا کر کے دیکھیں، پہلے زمانے میں بادشاہ رمضان کے مہینے میں تمام تر نوکروں کو چھٹیاں کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی دینی مدارس میں آپ جائیں تو رمضان کے مہینے میں چھٹی کر دی جاتی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے، اگر رمضان کے مہینہ میں کچھ کام لیا بھی جا رہا ہے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ روزہ رکھ رہا ہے تو کام میں تخفیف برتے، کم کام لے، اور ہو سکے تو اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے، کیونکہ صرف یہ دنیا کا معاملہ نہیں بلکہ اس پر وہ بشارتیں ہیں کہ گناہوں سے مغفرت بھی ہے اور جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اللہ کریم ہم سبھی کو بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے مہینہ کا بہتر استقبال کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔